یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور انتخابی کمیشن نے پیر کے روز 6 ریاستوں کی 7 خالی اسمبلی سیٹوں پر نومبر میں ضمنی انتخاب کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کمیشن نے کہا کہ ووٹنگ 3 نومبر کو ہوگی اور 6 نومبر کو ووٹ شماری کی جائے گی۔ ضمنی انتخاب مہاراشٹر کے اندھیری ایسٹ، بہار کے مکامہ اور گوپال گنج، ہریانہ کے آدم پور، تلنگانہ کے منو گوڈے، اتر پردیش کے گولا گوکرناتھ اور اڑیسہ کے دھام نگر میں ہوں گے۔ ناظرین ادھر گزشتہ 1 سال کے دوران گندم، آٹا اور چاول سمیت باورچی خانے کے لوازمات کی اوسط خوردہ قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا، اور تہواروں کے موسم کے آغاز کے ساتھ ہی قیمتوں میں اور بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے اور یہ جاری رہتا ہے۔ جہاں تک گندم کا تعلق ہے تو پچھلے چند مہینوں میں قیمتیں بہت بڑھ گئیں۔ دہلی کے تھوک بازاروں کے تاجروں کے مطابق سست سپلائی اور زیادہ مانگ کی وجہ سے گندم کی قیمتوں میں 2560 روپے فی کنٹل کا ریکارڈی اضافہ ہوا ہے۔ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس سال گندم کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار کی ملکی سپلائی متاثر ہوئی ہے۔ تو ناظرین گرامی اس طرح سے ہر چیز پر قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور تہوار جب آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ناظرین جموں کشمیر کی ضلع اودھم پور کے منسر موڑ میں پیر کی صبح ایک سڑک حادثے میں ایک مسافر کی موت جبکہ 14 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ مونگری سے اودھم پور آ رہی ایک مسافر بردار گاڑی پیر کی صبح منسٹر موڑ پر حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک مسافر کی موت جبکہ 14 دیگر زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ناظرین پنجابی گلوکار سدھو موسیوالا کے بعد اب ایک اور گلوکار پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ حملے میں پنجابی گلوکار الفاظ شدید زخمی ہو گئے، انہیں موہالی کے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، ان کی حالت اب مستحکم ہے۔ ساتھ ہی موہالی پولیس نے ملزم وکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم ہریانہ کے پنچکولہ کے رائے پور رانی کا رہنے والا ہے۔ ناظرین ادھر بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ بھارتیہ جنتا پارٹی کے راجیہ سبھا رکن سشیل کمار مودی نے آج کہا کہ عظیم اتحاد حکومت کے دوسرے داغدار وزیر سدھاکر سنگھ کا 2 ماہ کے اندر استعفیٰ دینا ایک نئے طوفان کی آہٹ ہے۔ بہار کے وزیر زراعت سدھاکر سنگھ کے استعفیٰ دینے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سشیل مودی نے کہا کہ 2 مہینوں میں عظیم اتحاد حکومت کے 2 داغدار وزراء کے جانے سے ریاست میں سیاسی عدم استحکام اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی فضیحت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب راشٹریہ جنتا دل کے سربراہ لالو پرساد یادو کے معتمد جگدانند سنگھ اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے درمیان مونچھوں کی لڑائی ہے۔ ناظرین گرامی آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیاسی دشمنی کس کس انداز میں لی جاتی ہے، اور بالخصوص جو ہے سینٹرل ایجنسیوں کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، اور جب بات مسلمان لیڈروں کی یا پھر امیدواروں کی یا آئندہ جا کر کسی اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والوں کی بات ہوتی ہے تو ان کے پیچھے ایجنسیاں لگ جاتی ہیں، اور بالخصوص جب وہ مالدار ہوں، اللہ نے ان کو نوازا ہو تو مزید۔ ایسے میں اگر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کو یہ دکھانا لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی کمائی کا وہ حصہ جس پر لازمی ہوتا ہے کہ ٹیکس ادا کرے وہ ادا کر رہے ہیں۔ یوسف شریف عرف KGF بابو نے اس مرتبہ ریاست کرناٹک میں سب سے زیادہ ٹیکس حکومت کو ادا کرنے والے پہلے مسلم رہنما بن چکے ہیں۔ چکپیٹ اسمبلی حلقے میں اب تک کسی مسلم رہنما نے سالانہ 12.37 کروڑ روپے ٹیکس ادا نہیں کیا ہے۔ KGF بابو نے بتایا کہ اکثر افراد کا خیال ہے کہ مسلم رہنما، مسلم صنعت کار ٹیکس کی چوری کرتے ہیں، جبکہ جین و دیگر ہندو طبقے کے افراد زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں بے پناہ دولت سے نوازا ہے تو انہوں نے اس کا ایک حصہ بطور ٹیکس حکومت کو بھی جو لازمی ہے اس کا ادا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کبھی غفلت نہیں برتی، اور اس طرح سے جو اس طرح کی بہان بازی کر کے ان کو جو ہے روکنے کی کوشش کرتے ہیں سیاست کرنے سے، یا غریبوں پر جب اس طرح سے کچھ مال وغیرہ بانٹنے کی کوشش ہوتی ہے تو اس موقع پر بھی ایجنسیاں بہت ستانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے پورے میڈیا میں اپنے ٹیکس ادا کرنے کی ساری تفصیلات فراہم کرتے ہوئے وہ ساری ریسپٹ اور یہ چیزیں میڈیا کو جو ہے جاری کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی جموں کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ اودھم پور حملے میں سٹکی بموں کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حملے میں ملوث ایک سابق ملیٹنٹ کو حراست میں لے کر اس کے قبضے سے وہ بم اور IDs برآمد کی۔
ان کے مطابق سابق ملیٹنٹوں کو پھر سے ملیٹنٹ سرگرمیوں کے لیے استعمال میں لایا جا رہا ہے، تاہم اب سابق ملیٹنٹوں پر خصوصی نظر رکھی جائے گی۔ ان باتوں کا اظہار موصوف نے جموں میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کے دوران کیا ہے۔ ناظرین گرامی، افغانستان سے ایک بار پھر بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ اس بار بھی جو ہے بچیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ افغانستان کے کابل میں ایک بار پھر خودکش بم دھماکے کی خبریں موصول ہوئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کابل میں کلاس روم میں خودکش بم دھماکے کے سبب 46 بچیوں اور عورتوں سمیت 53 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ابھی آ رہی رپورٹ ہے ناظرین گرامی، جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ ناظرین، ہندوستان پاکستان کی سرحد پروڈکٹس کی سمگلنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک بار پھر سے سرحد پار پاکستان کی طرف سے آئے ایک ڈرون نے ہندوستانی سرحد میں ہیروئن کی کھیپ پہنچائی ہے، لیکن اس دوران سرحد پر پاکستانی ڈرون کو دیکھ کر BSF کے جوانوں نے اس پر فائرنگ کر کے اسے بھاگنے کو مجبور کیا۔ تاہم اس پوری کارروائی کے دوران پاکستانی اسمگلر ہندوستانی سرحد میں ڈرگس پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ سرحد پر یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب پاکستان کی طرف سے ڈرون سے نشیلے اشیاء کی اسمگلنگ کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے، اس بات کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین، ستمبر میں اشیاء اور خدمات ٹیکس سے آمدنی 26% سال بہ سال بڑھ کر 1.48 لاکھ کروڑ ہو چکی ہے، جو اب تک کا تیسرا سب سے زیادہ مسلسل 7ویں مہینے میں 1.40 لاکھ کروڑ کے عبور کر گیا۔ ستمبر میں GST کی مجموعی آمدنی 1,47,686 کروڑ تھی، جو اگست میں کاروباری لین دین کی عکاسی کرتی ہے، جو کہ 1.50 لاکھ کروڑ سے کم یعنی 2,314 کروڑ تھی۔ لیکن سرکاری حکام و صنعت کے ماہرین کو توقع ہے کہ اگلے ماہ زیادہ فروخت کے دوران وصولی اس نشان کو عبور کر لے گی۔ ناظرین، برازیل کے صدر جائر بولسونارو اور برازیل کے سابق صدر لوئزانا سیلولاڈی سلوا 30 اکتوبر کو صدارتی انتخابات کے لیے رن آف میں حصہ لیں گے۔ الیکٹورل کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ تقریباً 99.6% ووٹنگ مشینوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے۔ سابق صدر لولا کو 48.3% درست ووٹ ملے، جبکہ بولسونارو کو 43.3% ووٹ ملے۔ اس سے قبل دونوں پہلے راؤنڈ میں جیت سے محروم رہے تھے۔ ناظرین گرامی، پاکستان میں شدید سیلاب کی آفت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ صوبے سندھ کے 22 میں سے 18 اضلاع میں سیلابی پانی کی سطح میں 34%، کچھ اضلاع میں 78% تک کمی واقع ہوئی۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا اس صورتحال میں سیلاب سے متاثرہ صوبوں میں غذائی عدم تحفظ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی سے پیدا ہونے والی اور ویکٹر کے سبب ہونے والی بیماریوں کے بڑھتے ہوئے معاملے بڑی تشویش کا باعث ہیں۔ بالخصوص سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں یہ خطرہ زیادہ ہے، جہاں پر بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ ناظرین، ایران میں ہفتے کے روز احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ احتجاج کا یہ سلسلہ تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک لڑکی کی مذہبی پولیس کے ہاتھوں مبینہ تشدد سے ہلاکت کے بعد شروع ہونے والا احتجاج ملک کے طول و عرض میں پھیل چکا ہے۔ 22 سالہ مہسا امینی کو پولیس نے تہران سے اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ اپنے بھائی کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ ناظرین گرامی، صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا کہ کچھ عرصے سے عالمی صورتحال کے اثرات کی وجہ سے پیدا ہونے والے مہنگائی کے مسئلے پر قابو پا لیں گے۔ صدر ایردوغان ان خیالات کا اظہار استنبول میں دولما باہچے محل میں منعقدہ مالیاتی حکمت عملی دستاویز پر پریزنٹیشن میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ایردوغان نے کہا کہ عالمی اقتصادی بحران نئی قسم کورونا وائرس کی وبا اور 24 فروری کو شروع ہونے والی روس یوکرین جنگ کے نتیجے میں توانائی اور اجناس کی قیمتوں میں اضافے سے جڑا ہوا ہے، جس نے تمام معیشتوں بالخصوص ترقی یافتہ ممالک کو شدید متاثر کیا ہے۔ ناظرین، شمالی شام میں فرات ڈھال آپریشن کے حامل علاقے پر حملے کی تیاری میں مصروف PKK کے 7 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ترک امور دفاع نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں بتایا کہ شمالی شام میں موجود دہشت گردوں کا صفایا کرنا جاری ہے۔ اس سلسلے میں فرات ڈھال آپریشن کے حامل علاقے پر حملے کی تیاریوں میں مصروف PKK کے 7 دہشت گرد مارے گئے، جن میں ایک اہم لیڈر بھی شامل ہے، اطلاع دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ ای نے مہسا امینی کی ہلاکت پر ملک میں جاری احتجاجی مظاہروں کا ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ کو قرار دیا۔ آج اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایران مخالف ایجنٹ پیسے لے کر احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرے صہیونی حکومت نے منصوبہ بندی کے تحت کروائے۔ عالمی و مقامی منعقدین نے مہسا امینی کی ہلاکت کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا، لیکن خامنہ ای نے ان مطالبات کو رد کرتے ہوئے کہا ایران کی عدلیہ ہی معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ ناظرین گرامی، ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور 1 فلسطینی زخمی ہو گیا ہے۔ فلسطینی سرکاری ایجنسی وفا کی خبر کے مطابق سیکورٹی ذرائع کے مطابق ظالم دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے رام اللہ کے شمال میں واقع سیلزون ریفیوجی کیمپ کے قریب دھاوا بول دیا۔ ان کی گاڑیوں میں سوار 3 فلسطینیوں کو گولیاں ماری۔ اس واقعے میں فلسطینی باسل بیسس اور خالد عنبر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ سلمی رافت زخمی ہوئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی لاشوں کو اپنے قبضے میں اور زخمی فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے اطلاع دی ہے کہ ظالم دہشت گرد عسکریت پسند اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں یہ 2 افراد جو ہے شہید ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے۔
ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار